السلام علیکم سامعین. اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا. اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹ ضرور کیا کریں. آپ کے لائک اور کامنٹس میرے چینل کو مدد کریں گے آگے بڑھنے میں اور کامیاب ہونے میں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے سامعین ہیں جو میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، مگر اگر آپ ایک لائک کا بٹن دبا دیں گے، اس کام کے لیے آپ کو بمشکل 1 سیکنڈ کا لمحہ درکار ہوگا اور میری ویڈیو کو ایک الگوریدم مل جائے گا یوٹیوب کے لیے، اور یوٹیوب میری ویڈیو کو آگے پروموٹ کر دے گا. آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے، بہت کم سبسکرائبرز ہیں، تو بہتر سے بہتر مجھے کام کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ برائے مہربانی ضرور لائک کیا کریں اگر آپ کو پسند آئے، اور کامنٹ کر کے اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں. آپ کو کیا اچھا لگا کہانی میں، کیا نہیں اچھا لگا کہانی میں، آگے کس طرح کی کہانیاں آپ مزید سننا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بھی مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں. میرے پاس بہت ساری فرمائشیں موجود ہیں، میں اس کو ریسرچ کر کے ہی آف کورس پڑھتی ہوں. کچھ بہت نئے آتھرز ہوتے ہیں، ان کی کہانیاں اتنی اپروپریٹ نہیں ہوتی کہ میں ان کو پڑھ پاؤں، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ اچھے سے اچھے آتھرز کی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور آپ کے مشوروں پہ بھی بہت ساری کہانیاں میں نے کلیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور بہت جلد میں ان کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گی. شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا. پہلا باب، قسط نمبر 1. الماس برادہ. گلو گلزار کو کم جانا، ہرس پہ تھا آمادہ، کیا چاہنے کا سوال زیادہ، سب پانے کا جواب مادہ. حدت اشک رضا سے نکھارا تھا جس کو، ٹوٹا جو الماس وہی تو بکھر گیا ہر سو برادہ. شام کے رنگ شہابی دکھتے ہیں یا شیامی، حقیقتاً وہ سیاہ ہوتے ہیں. گزرتے سچے لمحوں اور آتے پکے موسموں کے درمیان جھولتے رنگ، پلے سرات پہ کھڑے ادھار لیے گئے سسکتے لرزتے ٹھٹھراتے سانسوں اور قید ہوا میں ڈگمگاتے رنگ. یہ نہ تانبا ہوتے ہیں نہ تاریخ، یہ تو بس پل بھر کی نظر کا سامان ہوتے ہیں. زندگی بھی ایسی ہی ہے، شام رنگی. یہ نہ شہاب رنگی ہے اور نہ ہی شیام رنگی. ساکت سانسوں کی ڈوری جب ٹوٹتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب سیاہ ہے، شام کے کچے رنگ کی طرح. ہر صورت سیاہ، اور سیاہ بھی وہ جیسے کسی اور رنگ میں رنگا جا سکتا ہے. سیاہ رنگ سارے رنگوں کو نکل لیتا ہے. دوپہر کی تیکھی دھوپ میں سپہر ہو جانے کے باوجود کاٹ موجود تھی. جوبن کا چولا پہنے وہ کسی مجہول کی طرح رقص کر رہی تھی، اور سیدھ میں لگے پام کے درختوں میں سے انی کی طرح نکل رہی تھی. آرٹ کالج کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں دبی فائل کو اپنے سر پر ٹیڑھا کر کے رکھ لیا اور دھوپ سے بچنے کی لا حاصل کوشش کی. اس کوشش نے اس کے چہرے کے نقوش کو مزید سختی فراہم کی تھی. آرٹ کالج کی سڑک کا موڑ مڑتے ہی وہ ایک گلی میں داخل ہو گئی، جہاں پہنچتے ہی منظر یکلخت بدل گیا. درخت غائب ہو گئے اور دھوپ نتھر کر مزید قہرباری کرنے لگی. اس نے ناگواری سے لمبی سنسان گلی کو دیکھا. اطراف کے قدیم گھروں کی منحوسیت معمول کی طرح اپنے عروج پر تھی. موٹی دیواریں، برادہ جھلکاتی کھڑکیاں، اکھڑے فرش، رنگ و روغن سے آری ٹوٹے پھوٹے گھر گندے ٹانٹوں اور بند کباڑوں کے پیچھے سے برہنہ تھے. اس کے دائیں بائیں 2 کھلی نالیاں بہ رہی تھیں جن کا سیاہ پانی بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اس نے نخوت سے پانی کے اس رفتار کو خود سے ریس لگاتے ہوئے دیکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے نفرت سے دیکھے یا نظر اندازی سے پانی کا کام تو بس بہتے جانا ہوتا ہے. کچھ اس کا موڈ یہاں آ کر مزید تب جاتا تھا. ذہن میں یہ علاقہ، یہاں کی غربت کچھ اس طور بیٹھ گئی تھی کہ اس کا دل کرتا کہ وہ کالج میں ہی رہے. اس کا بس چلتا یا کالج والے اسے اجازت دے دیتے تو وہ یقیناً ایسا ہی کرتی. ایک اور موڑ مڑ کر وہ اپنی گلی میں داخل ہو گئی تھی. اب کرائیہ صورت اختیار کر لی تھی. اپنی گلی میں داخل ہونا اس کے لیے پورے سرات پر چلنے کے مترادف تھا. اس گلی میں دائیں بائیں 5 گھر تھے.
بالکل سامنے سبین کا گھر تھا، دیار کی سیاہ لکڑی کے پرانے کواڑوں والا، جس پر 10 سال پہلے سبین نے اپنی چھوٹی بہن زویا کے ساتھ مل کر بچا کچا پیلے رنگ کا پینٹ کیا تھا، جسے سب پیار سے چھوٹی کہتے تھے۔ دروازہ رنگ کرتے سمے انہیں احساس ہی نہ رہا کہ پینٹ کو انہوں نے کس مقدار سے استعمال کرنا ہے۔ جب ایک کواڑ پر رنگ ہو گیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ پینٹ دوسرے کواڑ کے لیے ناکافی ہے۔ ابا سے پینٹ کے نئے ڈبے کے لیے کہنا ہی عبث تھا۔ یہ پینٹ بھی ابا اپنے تغروں کے لیے لائے تھے، لیکن نہ جانے کیوں استعمال نہ کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے دوسرے دروازے کو بنا رنگے ہی رہنے دیا تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ 2 رنگی تھا، سیاہ پیلا اور سیاہ کالا، جو دیار کا اصلی رنگ ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ سیاہ۔ بیرونی آہنی زنجیر کو اور کواڑ کھولنے اور بند کرنے والی جگہوں سے تو دروازہ اس قدر غلیظ ہو چکا تھا کہ وہاں سے چھونے پر اسے احساس ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ گندے ہی نہیں بلکہ ناپاک ہو چکے ہیں۔ وہ لاکھ دھوتی پھر بھی یہ احساس کافی سمے تک اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس جگہ سے تو پیلا پینٹ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ اب اس کا کوئی حل نہیں تھا سوائے پینٹ کا ایک اور کوٹ کرنے کے یا برداشت کرنے کے۔ پہلا کام مشکل تھا، اس لیے دوسرا وہ کر رہی تھی۔ ناگواری سے دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگی۔ ہر گھر سے حسب معمول چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی، گھو 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 گھو۔ مدھم آواز اسے اتنی واضح سنائی دے رہی تھی کہ اس کا دماغ چٹکنے لگا تھا۔ یہ آواز اس کے اندر ایسے جذبے جگاتی تھی جو نفرت کی حدود سے کہیں زیادہ تجاوز کیے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر کوئی اس آواز کی گونج میں اسے جنگیں لڑنے کو کہے تو وہ یقیناً نفرت سے سب دشمنوں کو مار گرائے۔ ہر گھر سے آٹا اڑ رہا تھا، باریک باریک جو ہوا کا ہی حصہ لگتا تھا۔ یہاں آ کر گلی کسی روسی تنگ گزرگاہ جیسی دکھائی دیتی تھی، جہاں برف کے ننھے ننھے گالے گر رہے ہوں۔ دیکھنے میں یہ منظر خوبصورت تھا، دودھیا منظر۔ ایسے لگتا تھا جیسے گلی تیز دھوپ میں بھی کوہر میں لپٹی ہوئی ہو۔ گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ گندم کا برادہ ہے، ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کوئی رحمت ذرات کی شکل میں زمین پر اتر رہی ہے۔ لیکن اسے اس آٹے سے اتنی نفرت ہو چکی تھی، وہ اس رحمت کو زحمت سمجھنے جتنی اہمیت بھی نہیں دیتی تھی۔ اس آٹے کے برادے کو وہ گرد کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس کے گھر سے تو اس گرد کے دو بادل اٹھ رہے ہوتے تھے، آٹے کا اور ایک چونے کا، جسے بابا الماس برادہ کہتے تھے، اور وہ اسے صرف گند سمجھتی تھی۔ جس وقت وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، اسے اس وقت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ امتحان دوپہر کو تھا۔ ناشتے کے بعد پیپر کی پریشانی کی وجہ سے اسے کچھ کھایا ہی نہیں گیا تھا۔ 3 گھنٹے کا پیپر، اس کے بعد بس اسٹاپ پر بس کا انتظار۔ جو بس بھی آتی پیچھے سے ہی بھری ہوئی آتی تھی۔ خالی بس کا انتظار کرتے کرتے اور گھر آتے آتے اسے کافی وقت لگ گیا تھا۔ تیز دھوپ نے جسم کی نمی بھی سینچ لی تھی۔ آتے ہی اس نے فائل کو صحن میں بچھی چارپائی پر پٹک دیا۔ اماں کونے میں جا بجا پھٹے ہوئے ٹاٹ کی کھولی کے اندر چکی چلا رہی تھیں۔ بابا دوسرے کونے میں دیوار کے سائے میں سکڑ کر بیٹھے اپنے چونے کے ٹغروں پر تیزی سے ریگمال پھیر رہے تھے۔ سفید گرد کے دو بادل انہی 2 کونوں سے اٹھ رہے تھے۔ اماں جلدی سے کھانا دے دے، بہت بھوک۔ دروازے کی آہٹ پر اماں نے اپنی ٹاٹ کی کھولی سے ٹاٹ کا پردہ سرکا کر اسے دیکھا، اور بابا بھی کام کرتے کرتے ہاتھ روک کر مڑے۔ دونوں ایسے گھبرا گئے تھے جیسے جوان اولاد کے سامنے کوئی ڈاگا ڈالتے پکڑ لیے گئے ہوں۔ سبین کے چہرے پر ناگواری تھی، ویسے ہی جیسے وہ دیکھنے کی عادی تھے، پھر بھی گھبراتے تھے۔ بھوک کے آگے کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تو اس کو گھر میں اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ فائل چارپائی پر پھینک کر وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کتنی بار کہا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے کام ختم کر لیا کرو، اماں نے چپ والی رازداری سے بابا کو سرزش کی۔ پتا تو ہے کہ اسے اس گرد سے کتنی چڑ ہو گئی ہے۔ ان کا اشارہ بابا کے توغروں کی طرف تھا جن پر وہ ریگمال مار رہے تھے اور جہاں سے سفید برادہ اڑ رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ بابا جھنجھلائے۔ کام کا زور ہے، رات سے لگا ہوا ہوں، کام نہ کروں تو کھائیں گی کہاں سے؟ تم ہی چکی نہ چلاتی، اسے اس سے بھی تو چڑ ہے۔ بابا اماں کی طرف پلٹے۔ دونوں ایسے موقع پر ایک دوسرے کو مورود الزام ٹھہراتے تھے۔ آج بوری دینی ہے، ہر صورت کمپنی کی گاڑی آنے والی ہے، مجبوری میں بیٹھی ہوئی ہوں میں۔
अम्मा ने अपनी तरफ की वजाहत दी। बाबा नखवत से झुंझलाए कि बस अब मजीद तावीलें मत दो। अच्छा, अब इसके लिए रोटी बना, भूख लगी है, इसको भूखी है बेचारी सुबह की। बनाती हूं, अम्मा कहती हुई टाट की कोली से बाहर निकल आई। इस पेड़ी समेत ही जिस पर वो बैठी हुई थी, जिससे अम्मा के जोड़ों में दर्द रहने लगा था, इसने अपनी पेड़ी के पायों के नीचे पहिए लगवा लिए थे। घर की सफाई वो इसी पेड़ी पर बैठकर करती थी। झाड़ू हाथ में पकड़कर वो पेड़ी पर पहियों के बल ही घूमती रहती थी। पोछा भी ऐसे ही लगता था और कपड़े भी इसी पेड़ी पर बैठकर धुलते थे। खाना भी वो इसी पेड़ी पर बैठकर बनाते थे। इससे काफी आसानी रहती थी। खाने के दौरान नमक मिर्च के डब्बे पकड़ने, सफाई के दौरान झाड़ू फेरने, पोछे को बार बार नल के पास जाकर गीला करने और कपड़े धोते हुए भी अब इसी पीढ़ी को घसीटती हुए वो किचन में चली गई थी। 2 साल पहले डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया था कि इसके घुटनों का ऑपरेशन बेहद जरूरी हो गया है। इसके बावजूद इसने इस पर तवज्जो नहीं दी थी और ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया था। आज तो ऑपरेशन पर लागत बहुत ज्यादा आ रही थी, दूसरा चक्की चलने में यकीनन काफी दिन का नागा पड़ जाना था और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहती थी। फिर किसी पड़ोसन के मशवरे पर इसने अपनी पीढ़ी के नीचे पहिए लगवा लिए थे और दोनों टांगे होते हुए भी वो अपाहज हो गई थी। अम्मा इस दिन अपनी शादी के दिन की तरह खुश थी जिस दिन इसकी पीढ़ी के नीचे पहिए लगे थे। इसकी लातादाद मुश्किलात का हल 4 पहियों ने निकाल दिया था। सहन के तीसरे कोने में छोटी जोया किसी टूटे हुए खिलौने वगैरह से खेलने में मसरूफ थी और ऐसे मसरूफ थी कि इसे ना तो सबीन के घर में आने के बारे में कुछ पता चला और ना ही अम्मा अब्बा की एक दूसरे को सर्जिश करने का। वो अपने खिलौने से खेलने में इस तरह मगन थी जैसे वही इसकी कुल मता हो। वो हमेशा ही ऐसी थी। वो बहुत कम बोलती थी और इससे भी कम खाती थी। इसके जहन में कोई मसला रह गया था। अम्मा कहती थी कि एक दिन खुद ही बोलने लगेगी। जोया इस वक्त 14 साल की थी। इस एक दिन का इंतजार करते करते 14 साल बीत चुके थे। अम्मा पीढ़ी घसीटती हुई बावर्ची खाने में चली गई। सालन तैयार था। जल्दी से इसने रोटी तवे पर डाली। अंदर सबीन कपड़े बदलकर गर्मी में सुस्त पंखे के नीचे खामोशी से लेटी थी। पंखा हवा कम और तसल्ली ज्यादा दे रहा था। अम्मा ने जाकर खाना इसके सामने रख दिया। वो हाँपती कांपती खुद चलकर आई थी। कमरे के आगे लकड़ी की मोटी दहलीज थी। इसकी पीढ़ी अंदर नहीं आ सकती थी। 1-2 बार इसने कोशिश की थी और बुरी तरह से गिरी थी। फिर इसने ऐसा करना छोड़ दिया। वो सबीन को आवाज भी नहीं देती थी। इसे पता था कि वो नहीं आएगी, इसे ही जाना पड़ेगा। सबीन के आगे खाना रखकर वो पंखा तेज करने लगी, लेकिन पंखा तेज नहीं हुआ। डीमर फुल स्पीड पर था, जिसके नतीजे में वो अपने पुर्जों के साथ साथ थोड़े बहुत पर ही हिला रहा था। का अफसोस करती हुई वो फिर से सबीन के पास खड़ी हो गई, जैसे इसे आज ही तो पता चला था कि पंखे में नए बेयरिंग पड़ने हैं। सबीन ने नजरों में छाबी को देखा, फिर मुंतजिर खड़ी अम्मा को। रुमाल में लिपटी रोटी के ऊपर आलू गोभी से भरी हुई कटोरी रखी हुई थी। पानी का गिलास अम्मा ने साथ पड़े संदूक पर रख दिया। खा लो, अम्मा मिन्नत भरे लहजे में बोली। सबीन उठकर बैठ गई। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा। अम्मा इसकी तरफ बगौर देख रही थी। वो इसकी बात के इंतजार में थी कि वो क्या कहती है, जैसे आज उन्होंने डिश तैयार की हो और वो जानना चाहती हो कि सबीन को वो कैसी लगी। ठीक है ना, अम्मा ने किसी हद से ज्यादा खुशामदी अंदाज में पूछा। क्या खाक ठीक है? इसने लुकमा फर्श पर थूका। चूना, हर जगह चूना खाने को, चूना फांकने को। क्या चूना ही रह गया है इस घर में? वो बुरी तरह से चिल्लाई। नहीं तो कहां? अम्मा फौरन वजाहत देने पर तुल गई। मैंने हाथ अच्छी तरह से धोए थे, बर्तन तवा सब अच्छी तरह से धोया है। अभी भी चूना कहां से आ गया इसमें? ले खुद चक्कर देख लें। गुस्से से इसने छाबी अम्मा की तरफ आगे की। अम्मा ने रोटी तोड़कर सालन के साथ खाई। पता नहीं वाकई इसे भी चूना महसूस हुआ या वो सबीन को झुटलाना चाहती थी। मैं बाजार से कुछ मंगवा देती हूं या ऐसा करती हूं कि सकीना के घर जाकर प्याज वाला अंडा बना देती हूं। रहने दे, रोज की तरह मैं अपने ही आंसू खा लेती हूं आज भी, वो ऊंची आवाज में बोली और फिर चादर अपने ऊपर तान कर लेट गई। अम्मा जानती थी कि अब अगर इसे 100 बार भी कह लो तो वो खाना नहीं खाएगी। मुंह बसोर कर वो बाहर आ गई। ठीक है, रात के खाने के लिए कुछ अच्छा बना लेती हूं। लेकिन क्या अच्छा? जो सबीन को पसंद था वो इस घर में रोज रोज नहीं बन सकता था। बाहर निकलते अम्मा दुखी हो गई।
نہیں وہ کچھ بھی کر لے گی، لیکن آج کچھ بنا دے گی، اسے وہ صبح سے بھوکی ہے، امتحان بھی ہو رہے ہیں، اس کی پڑھائی کا بھی بوجھ ہے۔ کیا ہوا، نہیں کھایا اس نے کھانا؟ بابا نے اماں کی اتری ہوئی شکل اور ہاتھ میں چھابی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس منحوس کام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پورے گھر میں چونا چونا ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے سارے برتن اچھی طرح دھوئے تھے، اماں بابا پر بولنے لگی۔ ایسے وقت میں میاں بیوی ایک دوسرے پر بول کر اپنی پریشانی کم کر لیا کرتے تھے۔ کیا کروں پھر، ساری زندگی یہی تو کرتا آ رہا ہوں، اب ایک دم سے کچھ اور کیسے کروں؟ اس نے اسی خوشبو میں سانس لی ہے، یہی پلی بڑی ہے، کہیں اور تو نہیں نا، کہیں اور سے تو نہیں نا اٹھا کر لائے ہم اسے، یہی کھانا کھاتی رہی ہے جو ہم بھی کھاتے رہے ہیں، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، اب ایک دم سے اسے کیا ہو گیا ہے؟ بابا صدا کی بیچارگی سے بولے، جس پر اماں کو شرمندگی ہوئی۔ تعصف میں گردن ہلاتی خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، جانتی وہ بھی تھی جو اندر چادر تان کر بھوکی ہی لیٹی ہوئی تھی۔ بابا غربت والی بے بسی سے سر جھٹک کر پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئے، خشک ماڈل پر پھر سے ریگ مال پھیرنے لگے، سفید برادہ اڑنے لگا۔ پہلے پہل یہ گھر صرف اور صرف ضرورت کے مطابق چل رہا تھا۔ یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جس میں باہر کی دنیا کا اثر معدوم تھا، اور ابھی نئی اور پرانی روایتوں میں جنگ نہیں چھڑی تھی۔ پھر بہت بعد میں اس میں خواہشات کا عمل دخل شروع ہوا۔ پرانے زمانے کے بنے اس گھر میں ماضی کا جلال شکست کھا کر بھٹکتا ہوا نظر آتا تھا۔ گھر میں بابا تھے، اماں تھیں اور ایک چھوٹی بہن زویا، جس کا وجود گھر میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ اماں چکی چلاتی تھیں، ملک کی ایک مشہور کمپنی پتھر کی چکی کا آٹا بھی الگ سے بیچتی تھی۔ پہلے پہل اماں فیکٹری جا کر یہ کام کرتی تھی، وہ صبح جاتی تھی اور شام میں آتی تھی۔ بابا اپنا کام گھر پر ہی کرتے تھے۔ وہ ان کے فیکٹری جانے کے بعد اسے اسکول چھوڑنے اور لانے کے علاوہ دوپہر کا کھانا بھی وہی دیتے تھے۔ اس نے بچپن کو ایک الگ ہی رنگ میں گزارا تھا، غیر فطری لیکن مسحور کن احساس تلے۔ اماں کی عدم موجودگی نے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی احساس محرومی پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ اماں کی فیکٹری جانے اور آنے پر بہت خوش ہوا کرتی۔ وہ اس دن بھی بہت خوش ہوئی جس دن اماں نے گھر میں چکی لگا لی تھی۔ اماں سمیت محلے کی اور بھی بوڑھی عورتوں کو ان کے ہی مطالبے پر فیکٹری والوں نے ان کے گھر میں چکیاں لگا کر دے دی تھیں، اس شرط پر کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اماں اسی شرط کی وجہ سے چکی کو ٹاٹ کی بنائی کھولی کے اندر بیٹھ کر چلاتی تھی۔ اب بھی کبھی کبھی ٹیم صفائی کی صورتحال چیک کرنے کے لیے آیا کرتی اور سبین کا دل کرتا کہ اس دن گھر میں خوب سا گند ڈال دے تاکہ اماں کی چکی سے تو اس کی جان چھوٹے۔ سبین سے چھوٹی بہن زویا تھی جو دن بھر میں ایک ہی جملہ اماں بھوک لگی ہے بولتی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ بچپن کا بخار اس کے سر پر چڑھ گیا ہے، ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اسے مہنگے علاج کی ضرورت ہے، اس کے تالو کا آپریشن ہونے والا ہے۔ دائی کہتی تھی کہ اسے روز نہار منہ کشتے کھلائے جائیں ورنہ یہ لڑکی ساری زندگی ایسی ہی رہے گی۔ حکیم کہتے تھے کہ اسے کم از کم 5 سال لگاتار پھیکیوں کی ضرورت ہے، اور تعویذ گنڈے والے بابا کہتے تھے کہ اس کے نام کے 2 بکرے صدقے کے طور پہ دے دیے جائیں۔ یہ سارے حل ایسے تھے جو پورے نہیں کیے جا سکتے تھے۔ بات جو بھی تھی، اب نتیجہ یہ تھا کہ زویا سال بھر میں اماں بھوک لگی ہے کے علاوہ بس 4-5 لفظ ہی نہیں بول سکتی تھی، اور اماں بھوک لگی ہے بھی وہ دن میں بس ایک بار ہی کہتی۔ اگر اسے روٹی مل جاتی تو ٹھیک، ورنہ رات تک خاموش رہتی تھی۔ اس کا مستند علاج اس کے تعلق کا آپریشن تھا، باقی سب مسئلے نفسیاتی تھے جو بعد میں ٹھیک ہو سکتے تھے، لیکن اماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گلے یا چہرے پر آپریشن کا کوئی داغ پڑے، اس طرح اس کی شادی ہونے میں مسئلہ ہوگا۔ بیچاری سیدھی سادی اماں اس کی شادی کے مسئلے کا سوچ کر ایک بڑے مسئلے کو فراموش کر رہی تھی، اس کے گونگے ہونے کا۔ چھوٹی ساری محلے میں گونگی کے نام سے مشہور تھی۔ بابا سالوں سے چونے کے کام سے وابستہ تھے۔ چونے میں پانی ڈال کر پہلے آمیزہ بنانا، پھر اس آمیزے کو سانچوں میں ڈال کر تغرے بنانا، تغرے جن کے بہت سے نمونے تھے، کسی پر یاسین لکھی ہوئی تھی، کسی پر کلمہ، کسی پر لوح قرآنی اور کسی پر صرف اللہ محمد۔ تغرے کے علاوہ بھی بابا بہت سے نمونے بنانے میں ماہر تھے، تاج محل، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شیشے جڑے گلدان، سر پر گھڑا رکھی عورت، ببر شیر، عقاب، آپ، گھوڑے، جڑواں ہاتھی، اونٹ اور بڑے گملے۔ کچھ چیزیں سانچوں میں بنتی تھیں اور ربڑ کے سانچوں میں یا آہنی سانچوں میں، کچھ چونا
گوند کر گھومتے چاک پر بنتی تھی، جیسے گلدان، گملے وغیرہ. کچھ کو سانچوں میں سے نکال کر ان کے اوپر پھر ہاتھ سے بھی بھرپور محنت ہوتی تھی. تاج محل، مسجد، عقاب شیر، یہ ایسے نمونے تھے جن پر بھرپور نوکدار اوزاروں کی مدد سے سانچوں کی کشیدہ کاری کی مزید بہتر کیا جاتا تھا. بابا بے حد باریک بینی سے ہر ماڈل پر کام کرتے تھے. ریگمال سے ماڈلوں کی سطح کو ہموار کیا جاتا تھا، پھونکے مار مار کر برادہ پیچھے کیا جاتا. کچھ نمونوں کو ہاتھ سے بنانا پڑتا تھا جن میں زیادہ تر آرڈر کا مال ہوتا تھا. بنانے والے اپنی مطلوبہ چیز کا نمونہ، تصویر یا خیال اپنے ساتھ لاتے تھے. اب اس چیز کا سانچہ تو بابا کے پاس ہوتا نہیں تھا، اس لیے پھر وہ بابا کو ہاتھ سے ہی بنانی پڑتی تھی. جیسے سال پہلے ایک گاہک بابا کے پاس ایک خاص آرڈر لے کر آیا تھا. وہ سیر کرنے کسی پہاڑی علاقے میں گیا تھا. وہاں کی ایک مسجد اسے اتنی پسند آئی کہ وہ اسے ماڈل بنوا کر اپنے گھر میں رکھنا چاہتا تھا. اس نے بابا کو مسجد کی لی گئی بہت سی تصاویر دکھائی تھی اور بابا نے ایک دن کے اندر مسجد کی ہو بہو نقل چونے کے ذریعے بنا دی تھی. وہ امیر گاہک اتنا خوش ہوا تھا کہ اس نے بابا کو اضافی پیسے دینے چاہے تھے، لیکن بابا نے اپنی محنت کے علاوہ باقی اضافی پیسوں کو لینے سے انکار کر دیا تھا. میری فن کی قیمت ہے لیکن اتنی ہی جتنی میں محنت کرتا ہوں. میرے اندر لالچ کے جذبات مت جگائیے ورنہ پھر میں ایک سیدھی سادی تھالی بھی بنانے کے قابل نہیں رہوں گا. گاہک بابا کے جذبات کی قدر کرتا ہوا خاموشی سے چلا گیا. پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب وہ بابا کے ان اصولوں پر لعنت بھیجتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اسے بچپن سے ہی اس سب سے بیع تھا. بابا کے تغروں سے تو وہ بہت دل کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. جو ماڈل ٹوٹ جاتے تھے وہ سب اس کی جاگیر ہو جاتے تھے. اسے یہ کام ہمیشہ سے بہت پسند رہا تھا. بچپن میں وہ اپنی چھٹی بابا کے پاس ہی گزارتی تھی. صبح اٹھ کے بابا کے پاس آنا اسے اچھا لگتا تھا. بابا فجر کے بعد سے کام کرنے لگ جاتے تھے. اماں اٹھ کر ناشتہ بنانے لگ جاتی تھیں اور وہ پیاری پیاری باتوں سے بابا کا دل بہلاتی رہتی. بابا کے ماڈلوں پر وہ ریگمال مارتی تھی. بابا کام کرتے جاتے اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے رہتے. ساتھ ساتھ وہ اسے بتاتے بھی جاتے کہ وہ اس ماڈل کا کیا نقشہ ہے اور اسے کس طرح بناتے ہیں، اس کی کیا خاصیت ہے، چونا کیا ہوتا ہے. چونے کی گھٹی اس کی نس نس میں تھی. بابا چونے کو الماس برادہ کہتے تھے اور ہمیشہ اس کے نہ سمجھنے پر اسے سمجھاتے تھے کہ الماس برادے کا کیا مطلب ہوتا ہے. پتھروں میں الماس کو کورا پتھر کہا جاتا ہے بیٹی. الماس کی کوئی خاصیت نہیں ہوتی، اس کے باوجود یہ ہی سب سے زیادہ خاصیت رکھتا ہے. یہ ویسا ہی اثر اپنا لیتا ہے جیسا ہم اس سے چاہتے ہیں. یہ بد کے پاس بد ہوتا ہے اور نیک کے پاس نیک. یہ منفی پکار کو منفی جواب دیتا ہے اور مثبت پکار کو مثبت. یہ ہر ایک کی انگلی میں اس کی جنم گٹھی چکھ لیتا ہے. یہ فطرت کے مطابق چلتا ہے جس کے تحت ہم اسے چلانا چاہتے ہیں. یہ نہ باغی ہے اور نہ سرکش. یہ اپنے اثر پر حرف آنے نہیں دیتا. چونا بھی الماس کی ہی قسم ہے. سالم حالت میں یہ بھی پتھر ہوتا ہے. الماس زمین کی آگ میں جل کر الماس بنتا ہے. چونا انا میں ٹوٹ کر چونا بنتا ہے. لیکن یہ اسی لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم اسے اپنی پسند کے کسی بھی قالب میں ڈھال سکیں. یہ الماس سے بھی کم انا پرست ہے. اس کے برادے میں عجز ہے اور الماس جیسی خاصیت ہی ہے. یہ بھی اس رنگ میں رنگ جاتا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں. مشاق ہاتھ اسے اپنی مرضی سے موڑ کر الماس سے بھی زیادہ قیمتی بنا دیتے ہیں. اسی لیے میں اسے الماس برادہ کہتا ہوں. وہ سمجھ کر بھی انجان رہتی. ابھی اس کے ذہن نے اتنی وسعت نہیں اختیار کی تھی کہ وہ ان کے پیچیدہ لفظوں کے مطلب سمجھ سکتی. پھر بھی اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی کہ الماس اور چونے کی نسبت یقیناً کوئی بہت ہی خاصیت رکھتی ہے اور بابا کی بات میں یقیناً بہت دم ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. بابا کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے وہ ان کاموں میں اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ بابا ہی کی طرح کام کرنے لگی. اسے یہ کام اچھا لگنے لگا. اس کا کام میں دل لگ گیا تھا. بابا بھی آہستہ آہستہ ماڈلوں پر ریگمال مارنا چھوڑتے گئے. وہ باقی سارا کام خود کر لیتے اور ریگمال مارنے کا کام اس کے لیے چھوڑ دیتے. بابا کو شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی. پہلے بابا اس کے ریگمال مارے نمونے پر ہلکے سے پھر سے ہاتھ مار دیا کرتے تھے. جہاں کہیں کمی رہ گئی ہوتی اسے دور کر دیا کرتے تھے. لیکن پھر بابا سارے کا سارا انحصار اس پر کرنے لگے.
اس کے کام کا ایک حصہ مکمل ہو گیا تھا، ابھی اس نے بہت کچھ مزید سیکھنا تھا، یہ بات وہ بھی جانتی تھی۔ اس کے اندر یہ سب شوق صرف بابا کی وجہ سے ہی نہیں آیا تھا، اس میں کچھ عمل دخل اس آرٹ کالج کا بھی تھا جسے وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی۔ کسی زمانے میں ان کا گھر آرٹ کالج کے سرونٹ کوارٹرز کا حصہ تھا۔ جب آرٹ کالج کی اراضی کا کچھ مسئلہ ہوا تو ان کا گھر سرونٹ کوارٹرز سے باہر کر دیا گیا، نئی دیواریں بنا دی گئیں اور گھر میں تاریکی چھا گئی۔ تایا ابا تب ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے مل کر گھر کا ایک نیا راستہ نکال لیا تھا۔ گھر کی دوسری طرف سے بابا کے کہنے پر کالج کی انتظامیہ نے دیوار میں ایک کھڑکی کھلی رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ کھڑکی سبین کے کمرے کی طرف تھی، جو آنے والے دنوں میں اس کی ذات کے اندر بہت سی تبدیلیاں لائی تھی، ایسی تبدیلیاں جنہوں نے اس کے طفلانہ خیالات اور غیر مستحکم سوچ کو نئی دلیری بخشی تھی۔ دوپہروں اس کی کھڑکی میں بیٹھ کر باہر کی دنیا کو دیکھا کرتی، جو ان کے گھر سے اور ان کی گلی سے یکسر مختلف تھی۔ ایک دیوار کے فرق میں دو الگ الگ دنیا آباد تھیں۔ وہ بچپن سے ہی سوسائٹی کے اس فرق کو سمجھ چکی تھی۔ اسکول سے واپسی پر وہ اکثر اس کھڑکی کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی اور پھر اداس بھی ہو جاتی۔ یہ گھر کے اندر ماڈل بنانے کے بعد اس کی واحد ایسی تفریح تھی جو اس کو بیک وقت خوش بھی کرتی تھی اور اداس بھی۔ کالج کے پارک میں امیر لڑکے اور لڑکیاں خوش گپیاں کرتے نظر آتے تھے، کوئی مصوری کر رہا ہوتا، کوئی مجسمہ سازی، کوئی گروپس عجیب طرح کا کام کرتے نظر آتے، رنگین کاغذوں، کپڑوں اور مختلف طرح کی چیزوں سے، جسے وہ کسی بھی صورت سمجھ نہیں پائی کس طرح کا کام تھا جو وہاں نہیں ہو رہا ہوتا تھا۔ ان سب کے چہروں پر دولت کا سکون ہوتا، خوشحالی کا اطمینان اور فراوانی کی طمانینت۔ وہ پارک کی گھاس میں بیٹھے ہوتے اور اس وقت سبین کو دنیا کے سب سے خوش قسمت لوگ لگتے۔ اس کی نظر میں وہ گھاس پہ بھی خوش قسمت ہوتی جس پر وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ سنگی بینچ بھی، ہاتھ میں پکڑی ان کی فائلیں بھی، وہ سب خوش باش چہرے اس کا من اداس کر دیتے۔ اماں بابا نے اس کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ ان کو خود سے بہت بہتر محسوس کرنے لگی۔ اس کا ذہن خود کے لیے ملامتی ہونے لگا، جس نے اس کا اندر اور باہر مجرمانہ کر دیا۔ وہ تھوڑی وسعت سے پرکھتی تو جان جاتی کہ دکھ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، سیری امیری میں بھی، فاقہ و غریبی میں بھی۔ اماں اسے وہاں بیٹھنے سے روکتی تھی، پھر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس گھر میں اور تھا ہی کیا، اب کیا وہ اسے نظر کی تفریح سے بھی محروم رکھتی؟ یہ کھڑکی جب کبھی بند بھی ہوتی تو تب بھی وہ اس پر سحر تاری کیے رکھتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کی باتیں سنا کرتی جو آسانی سے بند کھڑکی کے چوبے تختے کے پار سے سنی جا سکتی تھیں۔ کچھ جو اپنے ہی استادوں کی برائیاں کر رہے ہوتے، ہنستے ہنستے ان کی چغلیاں کرتے، ان کے پڑھانے کے انداز کی نقل اتارتے، کچھ کھیل، تعلیم اور کالج میں ہونے والی نئی سرگرمیوں کو ڈسکس کرتے، اور کچھ راز و نیاز۔ اس بات سے انجان کہ پرانی معدوم کھڑکی کے پیچھے ایک گمسم بیٹھی لڑکی ان کی رازدار بن چکی ہے، اور ان کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں ایک دلچسپ چمک عود آئی ہے۔ دل ہی دل میں اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اسی کالج میں پڑھے گی، وہ یہاں پر بابا کے کام کو جدید بنیادوں پر سیکھے گی، اسے دنیا میں نئی جہت سے متعارف کروائے گی، اور یقیناً تب وہ اپنی کلاس کی سب سے لائق اسٹوڈنٹ ہوگی۔ اس کے استادوں کو اس پر فخر ہوگا جو ایک کام کو اتنی مہارت سے کرتی ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر وہ بابا کے کام کو مزید دل جمعی سے سیکھنے لگی تھی۔ بابا کو اس کے خیالات کا ذرہ برابر بھی احساس ہوتا تو وہ اس کو کام کرتے ہوئے دیکھنے کی بھی اجازت نہ دیتے۔ کہاں کام کرنے کی؟ جن گھروں میں ایک وقت کی روٹی چکی مرہون منت ہو، وہ ایسے کالج میں داخلے کا کیسے سوچ سکتے ہیں جہاں کی کینٹین کی چائے ہی اتنی مہنگی ہو کہ جس سے ان کے گھر 2 دن کی ہانڈی آرام سے بن جائے۔ یہ بات سبین بھی جانتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی جادو کی چھڑی کے خواب دیکھ رہی تھی، یا وہ ابھی سے 1 روپیہ جوڑنے لگی تھی۔ وہ تو بس اس کالج کی اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتی تھی۔
وہ دن رات پڑھنے لگی اور بابا کے ساتھ کام سیکھنے لگی. اس کے نمبر کم آ بھی گئے تو کیا، جب وہ پرنسپل کو اپنا بنایا ہوا ماڈل دکھائے گی تو وہ اسے فوراً ایڈمیشن دے دیں گے. وہ جانتی تھی لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خواب حقیقت کا روپ نہ دھاریں تو بھالے کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. اس کے نمبر ٹھیک آئے تھے، نہ اتنے کم تھے کہ اسے داخلہ نہ مل سکتا اور نہ اتنے زیادہ کہ پورے ملک کی یونیورسٹیز اسے بلاوے بھجوا دیتی. بابا اس کے لیے کوپر روڈ کے کالج کا پروسپیکٹس لائے تھے اور اس نے چپکے سے آرٹ کالج کا پروسپیکٹس خرید لیا تھا. اس نے اسے فل کیا اور جمع کروا دیا. دونوں کالجز کی میرٹ لسٹ میں اس کا نام آ گیا تھا، کوپر روڈ والے اسلامیہ کالج میں بھی اور پاس والے آرٹ کالج میں بھی. اب مسئلہ فیس کا تھا. کوپر روڈ کی فیس آسانی سے ادا ہو سکتی تھی اور آرٹ کالج والے کی فیس گھر بک کر بھی ادا نہ ہو سکتی تھی. اسے یقین تھا کہ اگر وہ پرنسپل کو کسی طرح اپنی شاہکار دکھا دے تو وہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اسے آسانی سے بنا فیس کے بھی داخلہ مل جائے گا. چپڑاسی کو اپنے نمونے دکھا کر وہ پرنسپل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. یہ سب کیا ہے؟ پرنسپل صاحب اپنے بڑے سے لش پش آفس میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے. یہ سب میں نے بنائے ہیں. وہ بابا کے بنائے ہوئے ماڈل لے گئی تھی جو وہ خود بھی اب آسانی سے بنا سکتی تھی. اچھا، پرنسپل نے ایسے کہا کہ تو پھر ہم کیا کریں؟ میں ایک لائق اسٹوڈنٹ ثابت ہوں گی، آپ کو مایوس نہیں کروں گی. اتنا اعتماد اس کے اندر نہ جانے کیسے آ گیا تھا. بنا فیس کے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی ظاہری حالت اور چہرے کی بے چارگی سے اصل بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا. آپ کو ٹیلنٹ نہیں چاہیے کیا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا. شاہکار دیکھ کر بھی اسے رد کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھی. ٹیلنٹ پہلے سے ہی اس ملک کے اندر بہت موجود ہے. ہم اپنے کالج کے نام پر اسے باہر نکالتے ہیں. پرنسپل نے فخر جس میں غرور کی چاشنی بھی تھی سے کہا. فیس جمع کروانے کی آخری ڈیٹ پرسوں کی ہے. میں تمہیں ایک ہفتے کا اور وقت دے دیتا ہوں. لیکن میرے پاس فیس. اپنے ماڈل اٹھاؤ اور جاؤ. اسی دوران چپڑاسی بھی اندر آ گیا تھا اور میز پر چائے لگاتے ہوئے ترس بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا. اس کی ضد پر اس نے اسے اندر تو بھیج دیا تھا لیکن شاید وہ جانتا تھا کہ اسے اندر اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. میں اپنے کلاس فیلوز کی مدد بھی کر دیا کروں گی. یہاں مدد کسی کو نہیں چاہیے، سب کو ڈگری چاہیے. تمہیں کس نے کہا کہ ہم یہاں کام سکھاتے ہیں؟ لیکن آپ میری بات. میرے چائے پینے کا وقت ہو گیا ہے. پرنسپل نے ہاتھ سے باہر کا اشارہ کیا. یہ دفع ہو جانے کا سب سے مہذب اشارہ تھا. وہ یک ٹک پرنسپل کو دیکھنے لگی. کیا وہ کالج کا پرنسپل ہی تھا؟ اپنے رویے سے تو اسے کسی دکان کا ملازم بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا اللہ اتنا ہی فیاض ہے؟ اس کے اندر سے شکوہ پھوٹا جو اس کے پورے چہرے پر چھا گیا. صرف فیس کی بات ہوتی تو میں کسی طرح بندوبست کر بھی لیتی، لیکن یہاں آنے کے لیے مجھے بد تہذیب بھی ہونا پڑتا جو میں نہیں ہو سکتی تھی. اس کا اشارہ پرنسپل کی طرف تھا جس کے جواب میں پرنسپل نے ساکت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سگریٹ کا دھواں چھوڑا تھا. وہ اپنے ماڈل اکٹھا کرنے لگی. اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا. تبھی باہر جاتے چپڑاسی سے نہ جانے کہاں کوتاہی ہوئی یا اس نے ہی ماڈل میں اس پر ٹھیک سے نہیں رکھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک شیر کا ماڈل ٹوٹ کر نیچے گر گیا. اوہ، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ چلانے سے زیادہ وہ دکھ بھری آواز میں بولی. زیادہ چلاؤ نہیں، یہ لو پیسے اور چلی جاؤ یہاں سے. پرنسپل نے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے ایک 100 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف اچھال دیا. پرنسپل کے بعد اس نے گرے ہوئے 100 روپے کے نوٹ کو دیکھا اور پھر دیکھتی رہی. کیا یہ کم ہے؟ میں اور بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر تمہیں کم لگ رہے ہیں تو یہ جان لو یہ بہت زیادہ ہیں اس ماڈل کی حیثیت سے بھی اور تمہاری اوقات سے بھی. تلخ بات تلخ دھوئیں کی طرح کمرے میں پھیلی. پرنسپل نے بدلہ لے لیا تھا. آپ مجھے داخلہ نہ دیتے پر میری قیمت بھی نہ گراتے. روتی ہوئی وہ باہر آئی اور کالج کے باغ میں بیٹھ کر ہی نہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہی تھی. اس کے باقی سارے ماڈلز اندر پرنسپل کے آفس میں ہی رہ گئے تھے. اسے اب ان کی ضرورت بھی نہیں تھی. تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک ملازم ان ماڈلز کو باہر لا کر کوڑے کے ڈرم میں پھینک رہا تھا. کڑواہٹ اس کے رگو پے میں اتر گئی. اس کی حیثیت، اس کی اوقات خزاں کے برہنہ درخت کی طرح اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی.
وہ ایک شاخ پر اپنی بھدی اصلیت دیکھ سکتی تھی. یہی وہ دن تھا جب اس نے بابا کے ہنر پر لعنت بھیجی اور ان وقتوں کو کوسا جب وہ خود بھی یہی کام کرتی تھی. وہ کوپر روڈ والے اسلامیہ کالج میں آ گئی، ایک عام سا کالج، لیکن وہاں جا کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو اس عام سے کالج سے بھی زیادہ عام ہے، کم حیثیت، اوسط، غیر اہم. وہ اپنی جیسی لڑکیوں میں تھی جو کہ کسی صورت اس جیسی نہیں تھیں. وہ سب اس سے اتنی بہتر تھیں کہ سبین کو لگنے لگا وہ دنیا کی سب سے قابل رحم مخلوق ہے. وہ لڑکیاں کم دولت مند تھیں پھر بھی خوش تھیں. آلو کی ٹکی اور نان ایسے کھاتی تھیں جیسے 5 اسٹار سے آرڈر منگوا کر کھا رہی ہوں. بوتل کو بڑی عیاشی سمجھتی تھیں. اما سبین کو اتنے پیسے تو دیتی ہی تھیں کہ وہ روز یہ عیاشی کر سکے. دونوں میاں بیوی کے اپنے تو کوئی خرچے رہ نہیں گئے تھے، جو تھا وہ اسے دے دیتے تھے. پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے اندر کا احساس کمتری بڑھتا ہی جا رہا تھا. وہاں عام سے گھرانوں کی لڑکیاں وہ فیشن کرتی تھیں کہ سبین دنگ رہ جاتی. وہ ہنستی تھیں، بولتی تھیں، خوش ہوتی تھیں، چہچہاتی تھیں. یہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی تو مسکراہٹ بھی کسی کام کی نہیں ہے. اس کے پاس کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر وہ اترا سکتی. اس کی خوبصورتی بھی یہاں پہنچ کر زیرو ہو گئی. جب اس نے اپنے سے بھی عام سی شکل و صورت کی لڑکیوں کو خود سے زیادہ اعتماد میں دیکھا تو اس کا سارا اعتماد خاک میں مل گیا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ شاندار ماضی نہ ہی روشن مستقبل. جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا انتشار بھی بڑھتا گیا. خلفشار کجروی پر آمادہ تھا. وہ کب تک اس سے جنگ کرتی؟ اس کی بہت سی باتیں بدلنے لگیں. اس کے جنم کا ستارہ عقرب، زہریلا عقرب اس کے اندر پرورش پانے لگا. وہ بات بات پر لڑنے لگی، چڑنے لگی. زویا گھر میں اس سے سب سے زیادہ قریب تھی، لیکن کالج میں داخل ہونے کے بعد اس کا اس سے بھی خدا واسطے کا بیر ہو گیا. وہ ہر وقت اس پر پھنکاتی رہتی. زویا اس کے قریب آتی تو وہ اسے پرے دھکیل دیتی. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کے ہر کام میں زویا حصے دار ہوتی تھی، لیکن اب جیسے گلوں کی رت بدل چکی تھی. زویا نے بھی جان لیا تھا کہ سبین اب پہلے والی سبین نہیں رہ گئی. وہ اب خود ہی اس کے قریب نہیں آتی تھی. چونا چونا چونا، اس گھر میں سانس لینے کے لیے صاف ہوا بھی نہیں ہے. الماس برادہ، وہ نخوت سے سوچتی. یہ تو وہ کوئلہ تھا جس نے اس کی زندگی بھی کوئلے ہی کی طرح سیاہ کر دی تھی. ابا کی بات کو وہ اب سمجھی. کالج جانے کے بعد اس کا ذہن واقعی وسعت اختیار کر گیا تھا. وہ چڑچڑی ہو رہی تھی. اما جانتی تھیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں. جوڑ جوڑ میں بھری بس کی بات اس کے بس میں کچھ نہ رہا تھا. ہاں، وہ اتنا کر دیا کرتی تھی کہ اس کے کالج سے آنے سے پہلے پہیوں والی پیڑھی گھسیٹ گھسیٹ کر فرش دھو دیا کرتی اور قطب الدین کو کہہ دیتی کہ کام ختم کر لے. لیکن بابا کا تو کام ہی کیا یہ تھا. اب اگر وہ یہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ ساری زندگی یہ کام کرنے کے بعد وہ ایک دم سے کیسے کسی اور کام کو خود میں جذب کر لیتے؟ اسے چونے، اڑتے ہوئے آٹے. زویا اس گھر سے، اپنے کمرے سے، ایک ایک چیز سے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. اسے چکی کی گھوں گھوں سے نفرت ہو گئی تھی. اکثر وہ سوتے میں چلا اٹھتی، اماں بند کر دو چکی، مجھے سونا ہے. چکی تو بند ہے، میں تو باورچی خانے میں ہوں، اماں کی آواز آتی. کبھی اسے محسوس ہوتا کہ بابا ریگمال تغروں پر نہیں بلکہ اس کے کانوں پر رگڑ رہے ہیں. سب چیزیں اس کے اعصاب پر سوار تھیں. اسے کس چیز سے زیادہ نفرت تھی وہ فیصلہ نہیں کر سکی. ماں باپ کے اس پیار کے ہاتھوں چپ تھے. ماں باپ اس کے پیار کے ہاتھوں چپ تھے اور وہ ایسے پیار کو نہیں مانتی تھی جو منہ بند کر دیتا. وہ پیار میں منہ بند کروانا جان گئی تھی. کالج میں کوئی فنکشن تھا. اس نے اماں سے ایک ہفتے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے اتنے پیسے چاہیے. اماں نے جیسے تیسے کر کے اسے اتنے ہی پیسے دے دیے تھے جتنے اس نے مانگے تھے. یہ پیسے اس نے اسے اپنی جوڑی ہوئی رقم میں دے دیے تھے جو دونوں اس کی شادی کے لیے جوڑ رہے تھے. پہلے کے دن ہوتے تو اماں اسے پیار سے سمجھا دیتی، فنکشن پر نہ جانے کا کہہ دیتی، پرانے کپڑے پہن لینے کو کہتی یا پڑوسن کی کسی لڑکی سے کوئی لباس منگوا دیتی، جیسا کہ وہ اکثر شادی پر ارد گرد سے مانگ ہی لیتی تھیں. اور سب ایک دوسرے کی مدد کر دیا کرتی تھیں. عید وغیرہ کے کپڑے لڑکیاں بڑی آسانی سے ایک دوسرے کو آفر کر دیتی تھیں، خاص کر ایسے حالات میں جب انہیں پتا تھا کہ فلاں کے خاندان میں کوئی شادی آ گئی ہے یا کوئی خاص تقریب ہے.
وہ ایسے ہی حالات میں تو پلی بڑھی تھی. اس نے کتنی بار اپنی پڑوسنوں کے کپڑے پہنے تھے اور انہیں بھی پہننے کو دیے تھے, لیکن اب اسے اس محلے سمیت محلے کا ایک ایک فرد بھی برا لگنے لگا تھا. کہاں ان کے جسموں کے اترے ہوئے کپڑے پہننا. اس کا موڈ اس طرح کا ہو چکا تھا کہ اسے بابا اماں کچھ بھی نہیں کہتے تھے, ایسے ہی چلنے لگے جیسا سبین چاہتی تھی. پیسے لے کر وہ اکیلی بازار سے جا کر شاپنگ کر آئی. اس بار زویا کو بھی نہیں لے کر گئی تھی. اس نے اپنی پسند کی چیزیں لی تھیں. ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ اسے کچھ پیسے بچا لینے چاہیے, بلکہ لباس کے بعد جو پیسے بچ گئے تھے اس نے انہیں بھی چھوٹی موٹی فضول کی چیزوں پر خرچ کر دیا تھا. اماں نے تمام چیزیں دیکھ کر اسے کچھ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہ بالوں پر لگانے والی پن اتنی مہنگی لینے کی کیا ضرورت تھی. ٹاپس کی ضرورت سے زیادہ مہنگے ہیں. چوڑیاں بھی اتنی قیمت کی نہیں تھیں جتنی ان پر لکھی ہوئی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح خوش ہو جائے. اب اگر اس نے یہ سب لے ہی لیا ہے تو وہ فنکشن پر خوش ہو کر جائے. لیکن پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا, نہ تو اس نے وہ چیزیں پہنی اور نہ ہی فنکشن پر گئی. اماں نے صبح اسے جگاتے ہوئے کہا تھا کہ آج اسے فنکشن پر جانا ہے, وہ اٹھ کر تیاری کر لے. وہ سمجھی تھی کہ وہ اس کی آنکھ نہیں کھل پائی یا اسے یاد ہی نہیں ہے کہ آج اس کے کالج میں فنکشن ہے, جبکہ اماں کے خیال کے برعکس وہ جسم پر تنی ہوئی چادر کے نیچے جاگ رہی تھی. اماں کی آواز پر اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے بنا کہا تھا کہ اسے کہیں نہیں جانا. اس نے اس انداز میں کہا کہ اماں چارپائی پر اس کے سر پر کھڑے کھڑے کافی دیر تک کچھ سوچتی رہیں اور پھر باہر نکل گئیں. فنکشن سے ایک دن پہلے وہ اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی. اس نے اس کی تیاری دیکھ لی تھی اور تبھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کالج کے فنکشن پر نہیں جائے گی. یہ بات اماں بھی جانتی تھی. وہ کل سے ہی خاموش تھی جب سے اپنی سہیلی کے گھر سے آئی تھی, لیکن وہ اسے اس بات پر کرید نہ سکی تھیں. ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی. سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا. چارپائی پر پڑی وہ سونے کا فریب کرتی رہی. گھر میں بھی آج خلاف معمول خاموشی تھی. بابا سامان دینے شاہ عالمی گئے تھے اور آج چکی بھی بند تھی, جبکہ آج تو جمعرات کا دن تھا. آج تو چکی پہلے کی نسبت زیادہ چلتی ہے کیونکہ گاڑی آٹا لینے آتی ہے, لیکن آج خاموشی تھی. نہیں آنا ہوگا آج کسی وجہ سے گاڑی نے. چارپائی پر لیٹی وہ ایسے ہی بےمانی باتیں سوچتی رہی. نیلم تو آج خوب چہک رہی ہوگی. اس قیمتی سوٹ میں اس کی اونچی ایڑی والی جوتی ہی کس قدر مہنگی تھی. اتنے پیسے تو مجھے اماں نے سوٹ سمیت ہر چیز کے دیے تھے جتنے کی اس نے صرف جوتی لے لی تھی. جلنے اور کڑنے سے اگر رنگ بدلتا تو وہ سیاہ ہو چکی ہوتی. اماں نے دوپہر میں اسے کھانے کے لیے بھی نہیں جگایا. وہ چادر کے اندر صبح سے ٹس سے مس نہیں ہوئی. سارا دن وہ چارپائی پر زویا صحن کے کونے میں اور اماں اپنے کمرے میں بند رہی. شام میں زویا اس کے لیے روٹی لے کر آئی تھی. دوپہر کے کھانے کی غیر حاضری کے بعد اس نے رات کو کھانا کھانے میں دیر نہیں کی. کافی دن سے کھانے میں سے چونے کی بو نہیں آ رہی تھی. اماں ساتھ والوں کے گھر جا کر روٹی سالن بنا آتی تھی, صرف اس کو خوش کرنے کی غرض سے کہ کسی طرح وہ راضی ہو جائے. اکثر وہ سوچتی تھی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے. وہ سب محنت اسی کے لیے تو کر رہے ہیں. وہ احساس ندامت کا شکار ہوتی, لیکن پھر اگلے ہی لمحے پرانا سورج پھر سے طلوع ہو جاتا. تو اماں ابا کا سوچ کر اولاد پیدا کرنا چاہیے نا, کہ جب یہ اولاد بڑی ہوگی تو اسے کیا مستقبل دیں گے. وہ نخوت سے سوچتی. ابھی اس نے کھانے کا پہلا لقمہ ہی منہ میں رکھا تھا کہ بڑے دنوں کے بعد پھر سے جانی پہچانی سی مہک اس کے نتنوں میں گھسی. چونے کی مہک. کچھ فنکشن پر نہ جانے کا دکھ, کچھ ذہن کی زندگی کی حسرتیں, کچھ نامکمل آرزویں. غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے چھابی ہاتھ میں پکڑے ہی وہ اماں کے کمرے کی طرف گئی اور دھڑام سے دروازہ کھولا. کھا کر دیکھیں ذرا یہ آج. پھر اس نے چلاتے ہوئے کہا, اور اندر تک پہنچتے پہنچتے اس کا فقرہ اسی کے منہ میں گھٹ کر مر گیا. اماں اپنی چارپائی پر لیٹی دوہری ہوئی ہچکولے کھا رہی تھی اور بری طرح کھانس رہی تھی. ایک لمحے میں وہ سارے شکوے بھول گئی. اماں! وہ اماں کی طرف لپکی. کیا ہوا؟ وہ بری طرح گھبرا کر بولی, اور دیوار کی طرف سے اس نے اس پتھر وجود کا رخ اپنی طرف کیا. کچھ نہیں, اماں نے بری طرح سے کھانستے ہوئے کہا, لیکن وہ جانتی تھی کہ کچھ سے کہیں زیادہ کچھ ہو گیا ہے. اماں جس چادر کو منہ میں ٹھوس رہی تھی وہ خون سے تربتر تھی. اینڈ آف دی ایپیسوڈ. باقی سنیے آئندہ.